سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں۔ پھر اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے ابھی اس نے عمل نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنے یہاں مکمل نیکی درج فرما لیتا ہے، اور اگر نیکی کا ارادہ کرے اس پر عمل بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کو اپنے یہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ تک لکھتا ہے۔ اور اگر انسان صرف برائی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے اپنے یہاں مکمل نیکی لکھتا ہے، اور برائی کا ارادہ کر کے عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اسے صرف ایک ہی گناہ لکھتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6491، صحیح مسلم حدیث نمبر 131۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیکی کی توفیق دے، آمین۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے بیان کریں۔ اس حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے مگر عملاً اس کی تکمیل سے قاصر رہے، یعنی عمل نہ کر سکے، تو محض ارادے ہی کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کر کے عملاً بھی اسے انجام دے لیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 10 گنا سے 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے اور عملاً انجام نہ دے تو یہ بھی اس کے نام اعمال میں پوری نیکی درج کی جاتی ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کرنے کے بعد عملاً برائی کر لیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں صرف ایک برائی یا گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کی وسعت کا پتہ چلتا ہے کہ نیکی تو صرف ارادہ کرنے ہی سے لکھ لی جاتی ہے، اور برائی جب تک عمل سرزد نہ ہو لکھی نہیں جاتی، بلکہ اگر برائی کا ارادہ کر کے اسے شعوری طور پر ترک کرے اور چھوڑ دے تو یہ بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ہے، پھر یہ اجر و ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ 700 گنا تک پہنچ جاتا ہے، بلکہ اس کے بعد بھی اس کی برکت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ عامل یعنی عمل کرنے والے میں جس قدر اخلاص زیادہ ہوتا ہے، نیکی کا محل جس قدر موضوع ہوتا ہے، اس کے ثواب میں اسی لحاظ سے اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث میں بڑی تفصیل سے بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید سورہ انعام آیت 160 میں ہے، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو شخص نیکی کرے گا تو اسے اس کا 10 گنا ملے گا، اور جو برائی کرے گا تو اسے اسی کے برابر سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورہ یونس میں ہے، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جن کے اعمال برے ہوں گے انہیں برائی کا بدلہ اسی جیسا ملے گا، اور ذلت و رسوائی انہیں ڈھانکے ہوگی، انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور ان کا حال ایسا ہوگا کہ گویا ان کے چہروں کو رات کے تاریک ٹکڑوں سے ڈھانک دیا گیا ہے، وہی لوگ جہنمی ہوں گے، وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح سورۃ القصص آیت 84 میں ہے، من جاء بالحسنة فله خير منها
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. جو شخص بھلائی کرے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی کرے گا تو برا کرنے والوں کو ان کے عمل کا ہی بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی کریمی اور اس کی رحمتوں کا فیضان دیکھیے کہ اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرے گا تو قیامت کے دن اس کے بدلے اسے 10 نیکیاں ملیں گی اور کبھی 700 تک بڑھا دی جائیں گی، اور اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کے نام اعمال میں ایک کی جگہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اس کی اسلام سے پہلے کی ہوئی تمام نیکیاں اس کے حق میں ثابت رہتی ہیں، اور جس قدر گناہ اس سے سرزد ہوئے ہوں وہ تمام معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد والی زندگی کا حساب ہوتا ہے. ہر نیکی کی جزا کم از کم 10 گنا ہوتی ہے، اور اس میں 700 گنا تک اضافہ بھی ہو جاتا ہے. البتہ برائی کی سزا اتنی ہی ملتی ہے جتنی برائی ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو معاف کر دے. ان تمام آیات و احادیث سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر از حد مہربان ہے. انسان اگر برائی کا ارادہ کر کے اسے ترک کر دے تو بھی وہ اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث قدسی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، جب میرا کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ عمل نہ کرے اس وقت تک اس کو برائی نہ لکھو یہاں تک کہ اس کا ارتکاب کر لے، اور اگر برائی کر لے تو ایک ہی برائی لکھو. جب کوئی انسان نیکی کا قصد کر لے، ارادہ کر لے، اور اسے عملی طور پر نہیں کرتا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو. صحیح مسلم حدیث نمبر 128. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے پوچھتے ہیں، یا رب فلاں بندہ برائی کا ارادہ رکھتا ہے، حالانکہ وہ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ وہ اس کا ارتکاب کرے گا یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسے دیکھتے رہو اور اس پر نظر رکھو، وہ یہ برائی کرے تو یہی گناہ اس کے نام اعمال میں لکھ دینا، اور اگر اسے ترک کر دے اور عمل نہ کرے تو یہی ارادہ گناہ نیکی لکھ دینا، کیونکہ وہ میرے خوف کے بنا پر اسے ترک کرے گا. صحیح مسلم حدیث نمبر 129. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی اسلامی زندگی کو بہتر بنائے تو اسے زندگی بھر ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ملتا ہے، اور ہر گناہ صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے برے خیالات اور ارادے معاف کر دیے ہیں جب تک کہ ان پر عمل کے لیے کلام یعنی گفتگو یا عملی اقدام نہ کرے. یہی چیز قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے جیسا کہ سورہ حجر آیت 49 میں ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہے کہ جب انسان نیکی کرے تو محض نیکی کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چنانچہ ارشاد باری ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین. بے شک اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ اللہ کو یاد کرنے والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے. سورہ ہود آیت 114. بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، جیسا کہ وضو کرتے وقت ہر عضو دھونے کے ساتھ ہی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دھلتے چلے جاتے ہیں. حضرت عمرو بن عبیسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ وضو کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو اچھی طرح ہاتھ دھو، تمہارے ہاتھوں کے گناہ انگلیوں اور ناخن کے نیچے تک کے نکل جائیں گے، اور جب تم کلی کرو ناک میں پانی ڈالو، چہرہ اور کہنیوں تک بازوؤں کو دھو، سر کا مسح اور ٹخنوں تک پاؤں دھو کر فارغ ہو تو تم اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے. اور جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرو تو گناہوں سے یوں پاک ہو جاؤ گے جیسے کہ آج ہی پیدا ہوئے ہو.
وضو کی فضیلت اور یہ حدیث سن کر ابو امامہ نے عمرو بن عبیسہ سے کہا، ذرا سوچ کر دھیان سے بتائیں کہ کیا اس قدر ثواب محض ایک محفل میں حاصل ہو جاتا ہے؟ تو عمرو بن عبیسہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری موت کا وقت قریب ہے، میں کوئی تنگ دست بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پر جھوٹ باندھوں اور لوگوں سے مفاد اٹھاؤں، فائدہ حاصل کروں۔ اللہ کی قسم، میں نے یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور میرے دل نے اسے خوب یاد رکھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 147۔ ہم اکثر گناہ کرتے رہتے ہیں اور کئی بار یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو گناہگار ہیں، کیا نیکی کریں۔ اللہ کے بندو، نیکیوں کا جب بھی موقع آئے کرتے جاؤ، انشاءاللہ تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کے کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔